السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی فوز و فلاح کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے اللہ نے تزکیہ کو شرط قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ اپنے نفس کو گناہوں سے، برائیوں سے، سیئات سے، معصیت سے پاک صاف کر لینا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر جہاں بہت سارے مذموم صفات پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک مذموم صفت ہے غصہ۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے میں بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں بک جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر بیٹھتے ہیں، بعد میں زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر ایک مذموم صفت جو پائی جاتی ہے وہ ہے غصہ۔ غصہ یہ ہر شخص کو آتا ہے، لیکن ایک ہے غصے کا آنا اور ایک غصے کا اظہار کرنا۔ ہمارا اور آپ کا نفس چاہتا ہے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار کریں۔ غصہ آیا، کسی کو ماریں، کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کو الٹا سیدھا کہیں، کسی پر اپنا ریئیکشن دکھائیں، یہ ہمارا اور آپ کا نفس کہتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جب تم کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے قابو میں رکھو۔ غصے کے آگے اتنا بے بس مت ہو جاؤ کہ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، تم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب سے بزدل انسان ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، کسی کو پٹخ دے اکھاڑے میں، وہ سمجھو وہ پہلوان ہے، نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ پہلوان دراصل وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے، قابو میں رکھتے ہوئے اسے کچلتا ہے، دباتا ہے۔ وہ انسان سب سے بڑا کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ غصہ آیا کسی کو مار دیا، غصہ آیا کسی کو برا بھلا کہہ دیا، غصہ آیا بیوی کے ہاتھ پیر توڑ کر کے رکھ دیے، غصہ آیا بچے کو پیٹ پاٹ کر کے رکھ دیا، غصہ آیا تلوار اٹھایا کسی کو مار دیا جان سے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے بزدل ہو تم۔ اگر تمہیں اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کرنا نہیں آتا ہے، تم اپنے غصے کے آگے اتنے بے بس ہو جاتے ہو کہ جو چاہتے ہو قدم اٹھا بیٹھتے ہو، جو چاہتے ہو بک جاتے ہو، جو چاہتا ہے کہہ جاتے ہو، جو چاہتا ہے الٹے سیدھی حرکتیں کر بیٹھتے ہو۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے بزدل ہو تم سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑی عظیم بشارت دی ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، جو غصے کے پینے کے ہنر کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بشارت دی ہے اس شخص۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذه دعاه اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، جو شخص اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے غصے کا نفاذ کر سکتا ہے، وہ سامنے والے کے مقابلے میں
مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے اتنی بڑی پوزیشن میں ہے کہ سامنے والے کو مار سکتا ہے، سامنے والے کو سزا دے سکتا ہے، سامنے والے کے ساتھ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اتنی بڑے پوزیشن میں ہونے کے باوجود بھی اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا۔ کیا دینے کے لیے؟ پرائز دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا تمام مخلوق کے سامنے اس شخص سے، یہ میری پیدا کردہ ہو رہے ہیں، اس میں سے جتنی چاہ جو چاہ لے لے۔ میرے بھائیوں، کتنی عظیم بات ہے، کتنا بڑا پرائز ہے ایسے انسان کے لیے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ایسے شخص کے لیے جو دنیا کے اندر اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اپنے غصے کو کچلتا ہے، دباتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے شخص کے لیے بہت بڑا انعام ہے آخرت میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔